ایک گاؤں میں احمد نام کا ایک غریب مگر ایماندار کسان رہتا تھا۔ احمد کی زندگی غربت اور مشکلات سے بھری ہوئی تھی، لیکن وہ ہمیشہ امید اور محنت کا دامن تھامے رکھتا۔ ایک دن وہ جنگل کے راستے سے گزر رہا تھا، جہاں درختوں کی چھاؤں اور پرندوں کی چہچہاہٹ نے ماحول کو دلکش بنایا ہوا تھا۔ اچانک اس کی نظر ایک سنہری پروں والی عجیب و غریب مرغی پر پڑی، جو ایک پھولوں کے بیچ کھڑی تھی۔ احمد حیرانی کے عالم میں مرغی کے قریب گیا۔ مرغی کے چمکتے ہوئے پر سنہری روشنی بکھیر رہے تھے اور احمد کو ایسا محسوس ہوا جیسے یہ کوئی عام مرغی نہیں، بلکہ کسی جادوئی دنیا سے آئی ہوئی ہے۔ وہ نرمی سے مرغی کے قریب جھپکا اور اسے آہستہ سے پکڑ لیا۔ احمد نے مرغی کو اپنے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا اور اسے گاؤں کے راستے پر اپنے بازو میں لیے چل پڑا۔ گاؤں کے راستے میں شام کا وقت ہو رہا تھا اور سورج کی روشنی مرغی کے پروں سے منعکس ہو کر ایک دلکش منظر پیش کر رہی تھی۔ گاؤں پہنچ کر احمد نے مرغی کو اپنے آنگن میں رکھا اور اس کے لیے ایک خاص لکڑی کا خوبصورت دڑبہ بنانے لگا۔ اگلی صبح احمد نے حیرت سے دیکھا کہ مرغی نے ایک سنہری انڈا دیا ہے۔ وہ خوشی سے جھوم اٹھا اور سوچا کہ یہ اللہ کی طرف سے اس کی دعا کا جواب ہے۔ اس نے انڈا بازار میں بیچ دیا اور اس سے ملنے والے پیسوں سے اپنی ضروریات پوری کی۔ روزانہ مرغی ایک نیا سنہرا انڈا دیتی اور احمد ان پیسوں سے گاؤں کے غریب لوگوں کی مدد کرنا شروع کر دی۔ وہ انڈے بیچ کر گاؤں والوں کے لیے نئے مکانات بنوانے لگا، بچوں کے لیے کتابیں خریدی اور زمینوں پر نئی فصلیں لگوانے میں مدد دی۔ وقت گزرنے کے ساتھ گاؤں خوشحال ہو گیا۔ احمد کی ایمانداری اور ثقافت کی وجہ سے لوگ اس سے بے حد محبت کرنے لگے۔ ایک دن گاؤں کے تمام لوگ احمد کے گھر جمع ہوئے اور اس سے پوچھا کہ وہ یہ سب کیسے کر رہا ہے۔ احمد نے مسکراتے ہوئے اپنی جادوئی مرغی کی کہانی سنائی اور کہا، یہ سب اللہ کی رحمت ہے۔ جب ہم اپنی نعمتوں کو دوسروں کے ساتھ بانٹتے ہیں تو وہ کئی گنا بڑھ جاتی ہیں۔ خود غرضی کرنے سے نعمتیں زائل ہو جاتی ہیں، لیکن دوسروں کی مدد کرنے سے اس میں برکت آتی ہے۔ پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ایمانداری اور سخاوت نہ صرف ہماری زندگی بدل سکتی ہے، بلکہ دوسروں کے لیے بھی خوشیوں کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ نعمتیں بانٹنے سے بڑھتی ہیں اور احسان کا بدلہ ہمیشہ اچھائی کی صورت میں ملتا ہے۔